اجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ الفاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا علی محمد اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وتنتر الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں آپ تمام احباب کو آج کے اس جشن، آج کے اس روز سعید پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ مالک آل محمد و طفیل آل محمد ہماری اس خوشی کو خانوادہ عصمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ مالک کریم بطفیل فاتح مباہلہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے صدقے سے ہمارے برادر ذی وقار جناب سید انتصار شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ اس چینل ولایت علی کو میرا مالک مزید ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور حقیقی معنوں میں تعلیمات مذہب اہل بیت کی تشہیر کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جتنے بھی حاضرین اس محفل میں شریک ہوتے ہیں یا جتنے ناظرین اس پروگرام کو، ان مجالس اور محافل کو دیکھتے ہیں، میرا مولا ان تمام کی توفیقات اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ اور ان تمام دعاؤں سے افضل ترین دعا کہ ہمارے مولا و آقا ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ الہی آمین۔ آج کا دن جس حوالے سے یہ آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، تاریخی اعتبار سے اسے عید مباہلہ کہا جاتا ہے، لیکن عقیدت کی زبان میں اسے عید زہرا کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! کیونکہ مکہ کو رسول نے کردار سے فتح کیا تھا، خیبر کو علی نے تلوار سے فتح کیا ہے، اور مباہلہ سیدہ کی صداقت سے فتح ہوا ہے۔ کیا بات! مباہلہ جہاں فتح صداقت کا اعلان ہے، وہاں اللہ کائنات میں اپنا چناؤ بھی دنیا کو دکھا رہا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی انسان یہ کہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں سے بہتر افراد کو چنیں، تو میرا انتخاب بہترین افراد میں سے افضل ترین لوگوں کا انتخاب ہوگا، اور اللہ کائنات کو اپنا انتخاب بتا رہا ہے کہ جب میں منتخب کرتا ہوں تو میرے منتخب شدہ افراد کون سے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ واحلہ دراصل اگر اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری میں جایا جائے تو نجران کے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے۔ مباہلہ کے عیسائی نجران میں جو رہتے تھے، ان تک رسالت مآب نے قبول اسلام کے لیے خطوط بھیجے، ان کے پاس مختلف خطوط گئے۔ جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، جو ان کا سردار تھا، جب اس کو مختلف خطوط کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ یقیناً ہماری آسمانی کتابوں میں ایک ایسے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ جو عیسیٰ کا بھی سردار ہے۔ کیا بات!
کیونکہ حضرت عیسیٰ جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے، جو بشارت آج بھی قرآن میں آیت کی صورت میں موجود ہے کہ مبشر رسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کی بشارت دے کے گئے تھے۔ تو اس پادری نے کہا کہ یقیناً ہماری آسمانی کتابوں میں کسی کے آنے کی خبر ہے، لیکن اتنے لوگوں نے اس بشارت سے فائدہ اٹھایا اور اتنے لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیے کہ اصل دعوے دار تک جانا مشکل تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی اٹھتا تھا اور وہ کہتا تھا جس کے لیے بشارت دی تھی وہ میں ہوں، جس کے لیے کہا گیا تھا وہ میں ہوں۔ اس پادری نے کہا کہ اگر جیسے پہلے دعویٰ ہوئے ویسے ہی دعوے یہ بھی ہیں تو پھر تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے دعووں کی بھول چوک میں اصل نبی سے محروم ہو جائیں۔ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں مدینہ جانا چاہیے اور اس رسول کو ملنا چاہیے۔ یہ ایک بھاری، میں تھوڑی تمہید اس لیے پڑھوں گا تاکہ بچوں تک یہ بات پہنچے، یہ ہسٹری کا ایک باب ان تک پہنچے۔ یہ ایک وفد لے کے مدینہ پہنچا۔ جب یہ مدینہ تو رسول پہنچا تو عیسائیوں نے اس دور میں، نجران کے عیسائی کیونکہ امیر ترین ایک مذہب تھا، ان کے پاس روم کی کرنسی اور ان کے پاس تجارت کا پیسہ تھا، زرق برق لباس پہنے ہوئے اور ہاتھوں پہ سونے کی انگوٹھیاں اور گلے میں سونے کی زنجیریں پہنے ہوئے ریشمی لباس میں ایسے رسول کو ملنے کے لیے آئے کہ ہم رسول پہ اگر تو وہ دنیاوی دعوے دار ہوا، وہ دنیا کا دلدادہ ہوا، تو ہماری زرق برق لباس، ہمارا بناؤ سنگھار دنیاوی دولت کو دیکھ کے وہ مائل ہو جائے۔ جیسے یہ مدینہ تو رسول میں پہنچے تو لوگوں نے ایک ایسا قافلہ دیکھا کہ جو انتہائی امیر اور عمرہ لگ رہے ہیں، جن کا لباس اور جن کی فضا قطع بتا رہی ہے کہ وہ کوئی امیر ترین افراد میں سے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے رسول کو ملنا چاہتے ہیں۔ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے رسول مسجد میں تشریف تھے۔ سب سے پہلا نکتہ جو عیسائی پادری کو اپیل کیا وہ یہ تھا کہ اگر تو یہ بادشاہ ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی دربار ہوتا، اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو ضرور یہ تخت پہ بیٹھا ہوتا، دروازے پہ سپاہی دربان کھڑے ہوتے، لیکن جو مسجد میں زمین پہ ریت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لباس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ جو ہی ان کے آنے کی اطلاع رسالت امام کو دی تو رسالت امام نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا۔ جب ملنے سے انکار کیا تو لوگوں نے سمجھا، جو مزاج رسالت سے واقف نہیں تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے مذہب کی وجہ سے رسول انہیں نہیں مل رہے، لیکن کاش انہوں نے مزاج رسالت کو سمجھا ہوتا تو رسول تو کافرہ عورت کے گھر بھی خیریت پوچھنے کے لیے چلے گئے تھے۔ لیکن کیونکہ یہ مزاج رسالت سے واقف نہیں تھے، اور جو مزاج رسالت سے واقف نہ ہو وہ مقام رسالت سے بھی واقف نہیں ہوتا، بے شک ایسے، اور جو مقام رسالت سے واقف نہ ہو وہ احترام رسالت سے واقف نہیں ہوتا، اور جس کو احترام رسالت کا پتہ نہ ہو اسے کیا پتہ ہوگا کہ علی ولی اللہ کسے کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری۔ تو صاحبان میں کچھ اہم گوشے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جب انہیں خبر ملی کہ رسالت امام نے ملنے سے انکار کر دیا ہے تو نجران کے عیسائیوں کو جب پتہ چلا، عیسائی پادری کو پتہ چلا، عبد المسیح اس کا نام تھا یا عاقب اس کا نام تھا، دو نام تواریخ میں لکھے۔ اس نے کہا رسول کیوں نہیں مل رہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، لیکن آپ کی اطلاع پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے نہیں مل۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں رسول سے ملوا سکے۔ آخر یہ کتابیں ہیں، تاریخ کو کہاں تک چھپایا جائے گا، تاریخ کو جتنا چھپایا جائے گا یہ اتنے ہی اپنے راز کو باہر نکالتی ہے۔ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ میں کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ سفارش کر کے آپ کو ملوا تو دوں گا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ اس ملاقات کے عوض مجھے کیا دیں گے؟ یقین کیجئے کہ سونے کی انگوٹھیاں رشوت لی گئی رسول سے ملاقات کی۔ لعنت بے شک۔ اور آج مسلمان بڑے بڑھ چڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔
بہت خوب، بے شمار. رشوت بھی کام نہ آئی، سفارش بھی کام نہ آئی. 3 دن گزر گئے تھے. نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ شاید یہ رسول اپنے روب کی وجہ سے اسلام کا کیونکہ سکہ جم گیا ہے، بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب اس کا حلقہ احباب وسیع ہو جاتا ہے تو اس کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے. تو شاید اس مزاج میں تبدیلی کی وجہ حلقہ اسلام کا پھیل جانا ہے. جو ہی انہوں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا تو ان کی حضرت سلیمان محمدی سے ملاقات. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی حق، علی حق. سلیمان محمدی سے کہنے لگے کہ آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا رہنے والا شیراز کا ہوں، مدینہ نے مجھے قبول کیا ہے. صحبت رسول میں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا صحبت رسول میں بیٹھتا ہوں. تو بتاؤ کہ تمہارا رسول ہم سے مل کیوں نہیں رہا؟ جواب سنیے گا سلمان محمدی کا. سلمان محمدی نے کہا کہ تم شہر جا رہے ہو دروازے کے بغیر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدینہ العلم میں داخل ہونا جا رہے ہو باب العلم کے بغیر. انہوں نے کہا ہم سمجھے نہیں. فرمایا تم اس سے کیوں نہیں سفارش کرواتے جو مزاج رسالت سے واقف ہے؟ بے شک. کس سے؟ فرمایا انہی کے بھائی علی ابن ابی طالب سے. کیا کہنے سلمان محمدی، آپ نے نجران کے عیسائیوں کو یہ مشورہ دے کے تاریخ لکھوا لی کہ جو علی ولی اللہ کے بغیر محمد رسول اللہ تک پہنچنا چاہیں رسول ان سے ملنے سے انکار کر دیتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ آخر علی حق، عیسائیوں کا وفد مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا تو مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ رسول ہم سے مل کیوں نہیں رہے؟ فرمایا تمہارے لباس کی وجہ سے، تمہارے وضاقتہ کی وجہ سے. لباس تبدیل کرو، سادہ لباس میں آؤ. سونا اسلام میں مرد پہ حرام ہے. سادگی کے ساتھ آؤ تو رسول تم سے ملیں گے. لباس تبدیل ہوا. امیر المومنین کے کہنے پہ انہوں نے اپنی وضاقتہ کو تبدیل کیا. جب بارگاہ رسالت میں گئے تو رسول نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا. جب رسالت مآب نے ان کا استقبال کیا، رسالت مآب کے پاس بیٹھ گئے. گفتگو شروع ہوئی. جب گفتگو شروع ہوئی تو عیسائی پادری نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صاحب یہ بات انسانی فطرت ہے کہ انسان کبھی بھی جب کسی عہدے میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے برابر عہدے والوں کو قبول نہیں کرتا. وہ حرف آخر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ تسلیم اپنے آپ کو کروانا چاہتا ہے. اب اس نے کیا پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بعد ذرا توجہ سے سنیے گا، میں مباہلے کا پس منظر پڑھنے لگا. بسم اللہ. اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. وہ پادری بڑا سیانہ تھا، بڑا سمجھدار تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر تو یہ رسول اپنے دعوے میں غلط ہوا تو یقیناً یہ کہے گا کہ کون عیسیٰ؟ وقت کا رسول میں ہوں، وقت کا نبی میں ہوں، مجھ سے میری بات کرو. عیسیٰ آئے تھے چلے گئے. لیکن رسالت مآب نے کہا کہ وہ بطول زادہ ہے. وہ علیہ السلام ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے. حضرت عیسیٰ کی جب تعریف و توصیف کی تو پادری خوش ہوا. اب رسالت مآب نے جب دیکھا کہ زمین نرم ہو گئی ہے، اب رسالت مآب کو پتا تھا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. میں نے برگزیدہ نبی کہا، میں نے پرہیزگار کہا، میں نے بطول زادہ کہا، میں نے اللہ کی حجت کہا، میں نے اللہ کا کلمہ کہا، لیکن اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں اسے اللہ کا بیٹا کہوں گا یا نہیں کہوں گا. یہیں پہ آگے رسالت مآب نے رکے کہا بہت بہتر نبی تھا لیکن ایک کام ٹھیک نہیں تھا. پادری فوراً متوجہ ہو کے کہنے لگا وہ کون سا کام؟ فرمایا نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ کو کس نے کہا؟ ہمارا عیسیٰ تو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا. اتنا کہنا تھا. رسالت مآب مسکرا کے کہتے اگر وہ بیٹا تھا تو کیا باپ کی عبادت کرتا تھا؟
या अली। बहुत खूब। अब ईसाई पादरी ने कहा कि देखें, आप ईसा के बारे में जो भी अकीदा रखें, लेकिन रूए जमीन पे ईसा की मां मरियम से अफजल कोई नहीं। अगर कोई ऐसी मस्तूर है तो दिखाएं जिसके पास ऐसा कमाल हो कि वो बगैर शोहर के बेटा और बेटा मासूम हो। ईसा की मां मरियम जैसी बरगजीदा मस्तूर कोई नहीं, ईसा जैसा बरगजीदा नबी कोई नहीं, और रूहुल कुद्स जबरील अमीन से ज्यादा साहिब इख्तियार कोई नहीं। उसने 3 जाविये ईसाई पादरी ने कह ले जी, मैं मुबाहिला शुरू करने लगा, 3 जाविये कहे। उसने कहा पहला, मरियम से अफजल कोई नहीं, दूसरा, ईसा से बेहतर कोई नहीं, तीसरा, रूहुल कुद्स से ज्यादा इख्तियार किसी के पास। इतना कहना था या रिसालत माब आयतें पढ़ते रहे। जब आयात बार बार आयात पढ़ते कि नहीं, मरियम से अफजल भी कोई है, ईसा से बेहतर भी कोई है, जब उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा है तो हमें दिखाता क्यों नहीं, वो कौन है जिनके पास मरियम से बेहतर मस्तूर कौन सी है, ईसा से बेहतर मर्द कौन सा है, रूहुल कुद्स जबरील से ज्यादा इख्तियार किसके पास है। इतना कहना था या रिसालत माब भी खामोश थे, या जबरील के परों की सरसराहट नबी को कदमों में महसूस हुई। आवाज जिब्राइल अमीन आई के खुदावंद मुताल कहता है हाजा कफी मिन बाद में जाका मिनल इल्म। अगर ये इल्म आने के बाद भी नहीं मान रहे, अगर ये आयतें सुनने के बाद भी नहीं मान रहे, फकुल तालू न तो अबनाना व अबनाकुम, फिर इनसे कहो तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने बेटे लेके आते हैं। क्या बात। नहीं, मैं अब जुमला, क्योंकि सारे अकीदे वाले लोग बैठे होते हैं, तो जब तक एक अकीदे का जुमला ना कहूं तो मेरे अंदर की तशनगी भी मुकम्मल नहीं होती। मैं तशनगी मुकम्मल करता हूं और जुमला आपकी समातों को दिया कह रहा हूं। कुल हो वल्लाहु अहद कह रहा था कि तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने बेटे लेके आते। आपने बहुत खूबसूरत इस्तकबाल किया, तो उसी बेदारी के साथ जुमला तब्दील करते हैं, मजीद खूबसूरत करते हैं, जुमले को मजीद खूबसूरत करते हैं। लम यलिद व लम यूलद कह रहा था कि हम अपने बेटे लेके आते हैं। क्या बात है, जियो। तुम निसा लेके आओ, हम अपनी निसा लेके आते हैं। अब मैं जो लफ्ज लिखा गया मैं उसको नहीं, मैं जो हकीकी तर्जमा है वो करने लगा हूं। तुम अपने जैसे लेके आओ, हम अपने जैसे लेके आते हैं। क्या बात नारे जिस सुन्नी मुअर्रख ने, जिस शिया मुअर्रख ने, जिस शिया मुफस्सर ने मुबाहला लिखा, उसे ये लिखना पड़ा कि अबना की मंजिल पे हसनैन गए थे, निसा की मंजिल पे सैयदा गई थी, और नफ्स की मंजिल पे अली गए थे। सबने लिख तो दिया कि नफ्स की मंजिल पे अली गए थे। मुझे बताया जाए कि नफ्स की हैसियत क्या है। बदन पे जो मरकजी हैसियत है वो नफ्स की है, और अमीर अल मोमिनीन एक वक्त में 2 खासियतें और 2 जेहतें रखते हैं। रसूल का भी नफ्स है, अल्लाह का भी नफ्स है। क्या बात। नफ्से पैगंबर भी हैं, नफ्सुल्लाह भी हैं। और अब मैं बड़ा बारीक, इतना हसास जगह पे आके खड़ा हो गया हूं कि जो मैं अपनी खिताबत में लफ्ज कहा करता हूं कि एक दीवार कुफर की है और दूसरी शिर्क की है। मैं बिल्कुल मुस्तकीम रहूंगा, ताकि इधर उधर हटूंगा तो या कुफर की दीवार से सर लगेगा या शिर्क की दीवार से सर लगेगा। मैं बिल्कुल मुस्तकीम पे रह के आपको विलायत सुनाने लगा। अली नफ्से पैगंबर भी हैं, अली नफ्सुल्लाह भी हैं। और जब इंसान मरता है तो इंसान के यहाँ जो मौत वाक़ई होती है, जब नफ्स निकल जाता है तो बदन मर जाता है। मैं जुमले को हसासियत में कहा था, अब जुमले को खोलने लगा हूं। अली वलीउल्लाह तौहीद के नफ्स का नाम है। अली वलीउल्लाह निकाल दिया जाए तो ला इलाहा खत्म हो जाता है। क्या बात है, बेशक। नारा अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, या
فرمایا تم اپنے جیسے لے کے آؤ، ہم اپنے جیسے لے کے آتے۔ علی نفس پیغمبر بھی ہیں، علی نفس اللہ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی بستر پہ سوئے تو کافروں نے محمد سمجھا تھا، معراج کے پردے میں بولے تو آج تک لوگوں نے خدا سمجھا۔ کیا بات ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لعنت ہم نے شروع نہیں کی، کیا بات ہے، تبرہ خدا نے شروع کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اگر کسی نے کچھ کر دیا تو اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا، تو خدا کو یہاں آیت بھیج دینی چاہیے تھی کہ مباہلہ میں سچے آ جاؤ جھوٹوں کے مقابلے پہ، پھر جو جھوٹا ہوگا خدا قیامت والے دن ان کا فیصلہ کرے گا۔ کیا بات کیا بات، لیکن خدا نے قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کیا۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر میں بڑا باریک جملہ کہنا ہوں، اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ میں تم پر اپنی لعنت کروں گا تو نجران کے عیسائی کبھی بھی مباہلے میں نہ جاتے۔ خدا نے ان کو اشارہ ہی نہیں دیا، خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ میں جملے کو تھوڑا اور قریب کر کے کروں، خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نجران کے پادریوں پہ، نجران کے عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی، فرمایا جو ان سچوں کے مقابلے پہ آئے گا ان پہ مقابلے پہ آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب نجران کے عیسائی تو مقابلے پہ آئے ہی نہیں، تو اب تاریخ مجھے بتائے کہ رسول کے مقابلے پہ کون آیا تھا، علی کے مقابلے پہ کون آیا تھا، زکریا کے مقابلے پہ کون آیا تھا، حسن کے مقابلے پہ کون آیا تھا، حسین کے مقابلے پہ کون آیا تھا۔ اب تاریخ میں نام بدلے ہیں، لعنت خدا نے نہیں بدلی۔ ان میں سے جس کے مقابلے میں جو جس دور میں آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جو نہ کرے اس کو بھی لعنت۔ حکم عمومی نہیں تھا، حکم تخصیصی تھا، مخصوص حکم تھا۔ یہ نہیں کہا کہ جہاں سے ملے اولاد لے بیٹے لے، نہیں، اب نہ انا اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں۔ اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، شاید آپ نے مباہلہ میں یہ لفظ پہلی بار سنے، بسم اللہ بسم اللہ، بڑی غور سے جملہ سنے گا، اور یہ آج کی پورے جشن کا سب سے قیمتی نقطہ یہ ہونے لگا۔ مباہلہ 9 ہجری میں ہوا۔ جس وقت یہ آیت آئی اس وقت رسول کا صلبی بیٹا ابراہیم موجود تھا۔ رسالت مآب کا بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھا، حضرت ابراہیم دنیا میں موجود تھے۔ ان کی رحلت، ان کی وفات 10 ہجری میں ہوئی ہے۔ ابن شہر اشعوب نے بھی لکھا، مناقب آل ابی طالب نے بھی لکھا، تواریخ جتنی چاہیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ نہ ہو اب بڑا آسان نسخہ ہے کہ آپ ابھی گوگل پہ جائیے اور سرچ کیجئے گا کہ مباہلہ کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، وہ 9 ہجری ہے، اور حضرت ابراہیم کی رحلت جو ہے وہ 10 ہجری ہے۔ جب رسول کے حقیقی بیٹا ابراہیم موجود تھا، رسول مباہلہ میں لے کے کیوں نہیں گئے؟ کیا ابراہیم ابن محمد موجود تھے، لیکن یہاں خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد یہ اپنے بیٹے لے کے، تو اپنے بیٹے لے کے، فرمایا ہم اپنے بیٹے لے کے جائیں گے۔ آج خدا کو وہ بیٹے چاہیے تھے جو مباہلے کے میدان میں کھڑے ہوں تو ان میں رسالت کا عکس بھی نظر آئے، توحید کا عکس بھی نظر آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری۔ مباہلہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوا، یقین کیجئے گا، رسول کی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوا کہ رسالت کا خاندان ہے تو انہیں جانا چاہیے۔ مباہلہ ہوا ہے توحید کی رشتہ داری کی بنیاد۔
بے شک عیسائیوں کا اصل مقابلہ اللہ سے ہو گیا تھا. بات کو سمجھیے گا اور گہرائی میں جائیے گا. عیسائیوں نے رسالت کا انکار کرنے سے پہلے توحید کی وحدت کا انکار کر دیا تھا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے. یہ آ گئے تھے اللہ کے مقابلے پہ. انہوں نے بنا دیا تھا اللہ کا جھوٹا بیٹا. خدا کو آج تعارف کروانا تھا اپنے اصل خاندان. کیا کہتے یہ لے کے کھڑے تھے اللہ کا جھوٹا بیٹا. خدا چاہتا تھا کہ اگر آج انہوں نے جھوٹا بیٹا بنا لیا ہے تو آج قیامت تک مجھے اپنی اصل آل بتانی پڑے گی، اصل خاندان بتانا پڑے گا. آپ کو توحید کا خاندان سمجھ میں نہیں آتا تو زیارت جامعہ پڑھ کے دیکھ لیں. ہر شیعہ زیارت جامعہ میں کہتا ہے السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کے خاندان تم پہ ہمارا سلام. یوں کاروان عصمت جو ہے وہ مباہلہ کے میدان کی جانب چلا. جو ہی میدان مباہلہ کی طرف آل محمد کا اور خانوادہ توحید کا یہ قافلہ بڑھا تو نجران کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے آتے ہوئے قافلے کو دیکھ لیا. اس نے آتے ہوئے قافلے کو دیکھا. میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ کا ربط نہ ٹوٹا ہو اور آپ اسی جگہ سے گفتگو سے متصل ہوں، جو ہی اس نے آتے ہوئے اس قافلے کو دیکھا، میں مباہلے کا نیا زاویہ استعمال کرنے لگا، تو اس نے آنے کا انتظار نہیں کیا. اس نے فوراً اپنی قوم سے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، تو انہوں نے فوراً اپنی قوم سے کہا کہ جتنا جھک سکتے ہو اتنا جھکو. کیا بات ہے. میں نے جھک جانے کا لفظ کہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جملہ وہ پڑھوں جو حقیقت میں ہے. اس نے کہا ان کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. کیا بات. سر زمین پہ رکھو. جب اتنا کہنا تھا یا عیسائیوں کے پادریوں نے اپنے دوسرے بڑے پادری عبد المسیح سے کہا کہ کل تک تو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آج تو بلکہ ان کو مباہلے کے میدان تک پہنچنے سے پہلے تسلیم تو کر لینا ہے، بات تو ان کی مان لینی ہے، اقرار کر لینا ہے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تو ان کے آنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. اس نے کہا کہ میں ان کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ان میں مد کتنے ہیں، ان میں مستورات کتنی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی مستور وہ بیٹی بن کے آ رہی ہے یا ان میں سے محمد کی زوجہ ہے، اگر ان میں سے کوئی مستور آ رہی ہے، مجھے اس کا نور عصمت تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اتنا دیکھ رہا ہوں کہ مریم اس کی چادر کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے. اگر ان میں سے کوئی مرد آ رہا ہے تو ان کے قدموں کے نشان عیسیٰ مٹا رہا ہے. اس نے کہا عیسیٰ جس کی تعظیم کر رہا ہو، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی تعظیم کرے، عیسیٰ بھی تعظیم کرے. عیسیٰ تعظیم کرے گا تو ہمیں سجدہ کرنا ہوگا، عیسیٰ عزت کرے گا تو ہمیں سر جھکانا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جب میرا 12واں آئے گا تو دنیا میں کنٹرول عیسائیوں کا ہوگا، اس لیے میرا مولا عیسیٰ کو ساتھ لے کے آئے گا. جو ہی عیسیٰ مہدی کے قدموں پہ سر رکھ دے گا، پوری دنیا کے عیسائی کہہ دیں گے کہ ہم جسے مہدی سمجھ رہے تھے اصل میں یہی تو اللہ کا مظہر ہے. کیا بات ہے. کیا بات. نعرہ علی حق. اس دور میں بھی عیسائیوں کو منوانے کے لیے عیسیٰ نے آل محمد کی تعظیم کر کے کائنات کے عیسائیوں کو بتا دیا کہ ہمارے سردار یہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آخری ہادی کے لیے عیسیٰ جیسے نبی کو روکا ہوا ہے کہ دنیا میں کنٹرول عیسائیوں کے پاس آ جائے گا، اور عیسائی آل محمد کی فضیلت کتابوں سے تلاش نہیں کریں گے. انہیں امام زمانہ کے آنے کے بعد یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. وہ جو ہی عیسیٰ کا جھکتا ہوا سر دیکھیں گے وہ فوراً کہہ دیں گے کہ ہم نے اسے تسلیم کر لیا. کیا بات. یہ نورانی قافلہ مباہلہ کے میدان کی جانب بڑھ رہا تھا. یہ اور رسالت مآب کے چلنے کا انداز کیسا تھا کہ رسالت مآب گود میں حسین، انگلی کے ساتھ جناب حسن، پیچھے جناب سیدہ، پیچھے امیر المومنین. یا رسول اللہ مباہلہ کے میدان میں آئی گئے ہیں اور 2 شہزادے آپ کے پاس ہیں، ایک شہزادہ ماں کو دے دیں، ایک شہزادہ باپ کو دے دیں. حسین کو سیدہ اٹھا لیں، حسن کو علی اٹھا لیں. آپ کائنات کے رسول ہیں، آپ تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ کے پاؤں میں
سوزش آ جائے تو اللہ برداشت نہیں کرتا اور خدا کو کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والا راتوں کو اٹھا کر مگر تھوڑا، تیرے پاؤں میں ورم آتے میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ تو جو خدا آپ کو عبادت میں پاؤں کی سوچن برداشت نہیں کرتا، وہ خدا یہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ میدان مباہلہ میں ایک بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک کو انگلی تھامے ہوئے لے کے آ رہے ہیں؟ تو یا رسول اللہ شہزادی کے ہاتھوں میں دے دیجئے، علی کے ہاتھوں میں دے دیجئے۔ عجب نہیں کہ آواز رسالت آئے کہ میری نگاہیں کائنات میں ہر اس بد نسل مورخ کو دیکھ رہی ہیں جس نے کل کو میدان مباہلہ کی تاریخ لکھنی ہے، تو وہ یہ لکھ دے تھا کہ بچے تھے اگر حسن اور حسین ماں اور باپ کے پاس ہوتے تو وہ کہتا بچے تھے والدین کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں اور باپ کے ساتھ آ گئے، آخر ماں نے مباہلہ میں آنا تھا، بچہ کسی کو دے کے کیوں آتی، وہ ماں ساتھ لے کے آ گئی۔ علی نے مباہلہ میں آنا تھا، ایک بیٹا علی کے ساتھ آ گیا، فرمایا آج ماں اور باپ کے ساتھ نہیں، آج رسالت کی باہوں میں آ کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ماں اور باپ کے ساتھ نہیں آئے، رسالت کی ضرورت بن کے آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، کیا علی، علی مولا۔ رسالت مآب نے اس کارواں کو مباہلے کے میدان میں لے جا کے دنیا کو یہ درس دے دیا۔ اب لفظ سنیے گا، میں نتیجے کے قریب آنے لگا ہوں۔ دنیا کو یہ درس دے دیا ہے کہ اگر تم نے کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی کے ساتھ بھی مقابلے پہ جانا ہو، تمہارے پاس یہ 5 ضرور ہونے چاہیے۔ کیا بات ہے، بے شک، ان کے بغیر مباہلہ کے میدان میں جا نہیں سکتے۔ جو ہی مباہلہ کے میدان میں پہنچے تو اب جو خدا نے دوسرا کہا تھا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو کاذب ہوگا، پھر جو جھوٹا ہوگا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ میرے مالک، عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کی حجت ہے، تو میرے مالک اتنی بڑی سزا، لعنت؟ فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ یہ نجران کے عیسائیوں کے لیے نہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم مقابلے پہ جائیں گے، تو لہٰذا میں مقابلے پہ آنے والوں کی سزا بتا رہا ہوں کہ جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے ان کے لیے توحید کی سب سے چھوٹی سزا کا نام لعنت ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ ایک ہوتا ہے مباہلہ، ایک ہوتا ہے مقابلہ۔ عورت مقابلے کے لیے نہیں آ سکتی، مباہلے کے لیے آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس مباہلے والی نبی کی بیٹی ہے، مقابلے والی نبی کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کیا بات، کیا بات، بہت خوب۔ مباہلہ جناب سیدہ کی صداقت کی وجہ سے جیتا گیا۔ رسول کی بیٹی نے خطبہ دیا، اور شہزادی کا خطبہ جو ہے وہ فدق کا تو پڑھا جاتا ہے، مباہلے کا نہیں پڑھا جاتا۔ مباہلے کے میدان میں رسالت کی کمر کے پیچھے سے سیدہ بولی۔ عیسائی پادری نے کہا کہ مجھے نور عصمت بتا رہا ہے کہ عیسیٰ آپ کے ساتھ ہے اور مریم پیچھے۔ شہزادی بول کے کہتی ہے کہ میرے بابا کی رسالت اور میرے شوہر کی ولایت کو تسلیم کرتے ہو یا عیسیٰ بول کے بتائے کہ ہم کون ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری۔ اور آپ کی محبت اور آپ کی عقیدتوں کو سلام کرنے لگا ہوں۔ جو عیسائی پادری کا ایک جملہ ہے جو تاریخ میں پڑھا جاتا ہے، اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ رستہ چھوڑ دو، انہیں تسلیم کر لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو یہ جو پیچھے پہاڑ ہے نا، یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا زمین پھٹ جائے گی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے گا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہوا تمہیں اڑا کے لے جائے گی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان سے تیز آندھی آ جائے گی، آسمان سے تیز بارش آ جائے گی۔ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ میں اس حکمت اور اس راز کو بڑی دیر تلاش کرتا رہا کہ آخر اس نے یہ کہہ دیتا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ کہہ دیتا کہ خدا کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر دے گا، اس نے بعین ہی یہ لفظ کیوں بولا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا؟ میں آخری جملہ کہنے لگا اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے، اس نے پہاڑ کی طرف متوجہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ عیسائیوں کے آنے سے پہلے موسیٰ کا دور گزر چکا تھا، اور موسیٰ کے دور کا معجزہ اس دور تک ابھی تک لوگوں کے ذہنوں پہ حاوی تھا کہ موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے اور توحید کی تجلی آئی تھی، اور طور جل کے راکھ ہو گیا تھا، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ اس دور میں لوگوں کے ذہنوں میں توحید کا خاکہ یہ تھا کہ اللہ وہ ہوتا ہے
جو پہاڑ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ عیسائی پادری نے کہا یہ جو آنے والے ہیں یہ محمد کے رشتہ دار بن کے نہیں آ رہے، اللہ کا جلال بن کے آ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ جیسے کہر پروردگار اس دور میں ان لوگوں پہ نازل ہو گیا تھا جو اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا کہنے، معرفت۔ عیسائی پادری نے اپنی قوم سے کہا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو، انہیں دیکھنا نہ۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے صرف تمنا کی تھی اور پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا، اور یہ خود تشریف لا رہے ہیں۔ اگر یہ اشارہ کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ قدموں میں گر گئے عیسائی۔ نجران کے عیسائیوں نے رسالت ماپ کے سامنے معافی مانگی، جزیہ دیا اور اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ شکست کو تسلیم کرنے کے بعد آل محمد کو باعزت طریقے سے میدان مباہلہ سے رخصت ہونا پڑا، اور رخصت ہوتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ فاطمہ قیامت تک ہر وہ شخص اللہ کے عذاب سے محروم بچ جائے گا اور عذاب سے محفوظ رہے گا جو تیری عزت اور تیرا حیا کرے۔ ہمارا سلام ان لوگوں کو جو سیدہ کی عزت اور حیا کرتے ہیں، اور ان گنت لعنت ہوں بد کردار لوگوں پہ جنہوں نے سیدہ کا حیا نہیں کیا۔ بے شمار دشمنان اہل بیت کا لعنت بے شمار ہے کہ جناب سیدہ کے طرفداروں میں سے ہیں ہمارا شمار۔ میرا اللہ قیامت کی آخری گھڑی تک جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے۔ جتنے بھی آپ احباب تشریف فرمائے ہیں، میرا مالک تمام کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، تمام کی محبت میں اضافہ فرمائے، تمام کے عرفان میں اضافہ فرمائے۔ اس خانواد اور اس محبت اور عقیدت اور ولائی رشتہ داروں کو آپس میں اتحاد اور محبت اور اتفاق نصیب فرمائے۔ آپ ایسے اس چمن میں آتے رہیں، ایسے ہی مسکراتے رہیں، ایسے ہی آل محمد کے غم میں روتے رہیں۔ میرا مالک ہمارا آخری سانس تک شمار جو ہے علی ولی اللہ کے ماننے والوں میں فرمائے۔ خاتمہ بالخیر بالعقیدہ بالایمان فرمائے۔ بروز قیامت اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت اور لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ انتصار شاہ صاحب، ان کے دوست، احباب، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بیٹوں، بھتیجوں اور جتنے بھی آپ شرکا ہیں، ان تمام جاننے والوں کی اور چاہنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہمارے میں اپنے مولا کی نصرت و معرفت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔